اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اندر مثالیں بیان کی ہیں، اور ان مثالوں کے ذریعے حق کو اور ہدایت کو واضح کیا ہے۔ وہ مثالیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، ان مثالوں پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی کتاب میں اللہ رب العالمین اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دے رہا ہے، اتنی معمولی چیزوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے، چونکہ پیچھے جو آیت گزری جس میں منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بجلی کی چمک ہے جس سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو 2 مثالیں پیچھے گزری ہے، اس پر ان مثالوں کے تناظر میں بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے چھوٹی بڑی کسی بھی چیز کو اگر پیدا کیا ہے تو اس کی حکمت بالغہ ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کسی چیز کو اللہ نے بلا وجہ بے سبب نہیں پیدا کیا۔ دوسری بات کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چھوٹی سی چیز کی بھی مثال دیتا ہے تو اس میں جب اہل علم تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو بڑے بڑے نقطے نکال لیتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس سے چیزوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو مثال دی اس کے بارے میں بیان فرمایا، ایمان والے تو اسے اپنی رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، یعنی جب ایمان والے اس پر تدبر کرتے ہیں تو بالکل حق ہے، اور ہے بھی حق۔ اہل ایمان کا تدبر یہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف مثالیں بیان کی ہیں، جیسے مثلا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی کہ اتنی چھوٹی مخلوق کو پیدا کرنے پر قدرت نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی بات یہ کہ اگر مکھی ان کا کچھ لے کر بھاگ جائے تو وہ اس سے بچا نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر مثال دی شرک کو سمجھاتے ہوئے کہ تم غور کرو کہ ایک آدمی غلام ہو اور تم اپنے مال کے اندر اس کو شریک کرو گے، وہ غلام کو ہرگز نہیں یہ کر سکتا آدمی۔ اللہ رب العالمین نے اس مثال کو بیان کیا سورہ روم کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے توحید اور شرک کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ موحد جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسا درخت ہو جس کی جڑیں زمین کے اندر بہت اندر تک ہوتی ہے اور اس کی بلندی آسمان تک، اور کافر جو ہوتا ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ جڑ نہیں ہوتی ہے، اس کی بالکل اوپر ہوتا ہے اور اس کی لمبائی بھی نہیں ہوتی ہے، ایک معمولی سی ہوا کا جھونکا اس کو گرا دیتا ہے، اس کو
ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں مکھی کی مثال کی، کہیں اللہ ایسی بے شمار مثالیں ہیں قرآن میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا۔ اب میں صرف ایک مثال کے سلسلے میں کہتا ہوں، ایسا ہر مثال پر لوگوں نے تحقیق کر کے، تدبر کر کے، غور کر کے کہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب میں اس مثال کو کوئی بیان کیا ہے تو نتیجے نکالے ہیں بڑے بڑے۔ عنکبوت جو ہے مکڑی کو کہتے ہیں، تو گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ ایک تو بالکل ظاہر سی چیز ہے جو آنکھوں سے دکھائی دے اور جس کے لیے بہت علم اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کہ کتنا کمزور گھر ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی چیز پہ سے بھی وہ ختم ہو جاتا ہے ٹوٹ پھوٹ کر کے۔ ہوا کے جھونکے، طوفان و حوادث، موسم کی سختیاں، یہ سب بہت دور کی بات ہے، یہ سب چیز جھیلنا اس کے بس کی ہی بات نہیں ہے۔ ایک تو اس کی کمزوری ہے، دوسری جو محققین نے بیان کی ہے قرآن کی مثالوں کے اوپر، جن لوگوں نے تحقیق کی ہے ان لوگوں نے، کہ مکڑی جو ہوتی ہے اس کا گھر اس معنی میں بھی انتہائی کمزور ہے کہ مکڑی جب امید سے ہوتی ہے، یعنی اس کو بچے ہونے والے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو مکڑی سب سے پہلا یہ کام کرتی ہے کہ مکڑے کو مار دیتی ہے، اپنے شوہر کو مار دیتی ہے اور مار کر کے اس کو پھینک دیتی ہے باہر۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو مارتے ہیں۔ بھلا بتائیے اس سے کمزور کوئی گھر ہو سکتا ہے جس گھر میں جس کی وجہ سے ولادت ہوئی بچوں کی باپ مارا جائے اور بچے جب جوان ہوں تو ماں ماری جائے؟ ایسے ہی مچھر کے سلسلے میں یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، اور جب اس کا بہت زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے بس وہ مر جاتا ہے۔ یہ کافر کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس کو دنیا کی ساری آسائشیں ملتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے لاپرواہ ہوتا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل کچھ نہیں رہتا ہے، برہنہ آتا ہے اور نافرمانی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت کے دہانے پر پہنچتا ہے یا اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مثالیں بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملتا۔ نافرمان اللہ رب العالمین کا جو ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا متاع الدنیا قلیل، کہ اللہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں بہت قلیل، متاع الدنیا قلیل، اللہ رب العالمین نے کہا انتہائی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں جب مثالیں بیان کی جاتی ہے تو اہل علم اس پر تدبر کرتے ہیں ایمان والے، اور جب تدبر کرتے ہیں تو زبردست نتائج برآمد ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اس مثالوں کے ذریعے، کیونکہ اس حکیم و خبیر رب کی طرف سے ہوتی ہے جو تمام چیزوں کی حکمت کو جانتا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس نے جب کوئی مثال بیان کی ہے تو بڑی اہم ہے۔ اور ایسے ہی آپ کو احادیث میں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر مثال بیان کی ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی ہوا، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی قرار دیا ہے، وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ درختوں میں ایک درخت تو ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، مومن کی طرح، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے، پھینکی نہیں جاتی ہے کوئی چیز۔ مسلمان جو ہے ہر جگہ فائدہ مند ہوتا ہے، ہر جگہ، وہ مزدور ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ طاقتور ہو، وہ کمزور ہو، وہ حاکم ہو، وہ محکوم ہو، وہ تاجر ہو، وہ خریدار ہو، وہ باپ ہو، وہ بیٹا ہو، ہر جگہ وہ مفید ہوتا ہے اپنے متعلقین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسے ہی مثال ایک درخت کی ہے، اس کی کوئی چیز پھینکی نہیں جاتی۔ تو صحابہ کرام سے سوال کیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے درس اور تدریس کا، کوئسچن اسٹائل، آج کے دور میں تو سب سے زیادہ یہی چل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یعنی سوال کر کے کسی چیز کو سمجھا رہا۔ ماہرین تعلیم نے بہت تدبر کیا تو اب یہ نتیجے پر پہنچے کہ جب کوئسچن سوال کیا جاتا ہے تو ذہن کے کچھ گوشے جو کھلتے ہیں تو بالکل مکمل یکسوئی کے ساتھ کھلے رہتے ہیں، اور جب اس میں جواب اس وقت تو کھلے ہوئے ان گوشوں میں جاتا ہے تو پوری زندگی وہ جواب بھولتا نہیں ہے، یعنی ان کے بھولنے کے امکانات بہت کم، کند سے ذہن کے 20% ہیں، کند سے انتہائی کند ذہن۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں اکثر ملے گا، حجۃ الوداع کے موقع میں پوچھا آپ نے یہ کون سا دن ہے،
یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش یہ کہ کہیں اللہ کے نبی نیا نام نہ بتائیں، یہ سوال کر کے پھر جواب دینا۔ تو اللہ کے نبی نے جب پوچھا تو صحابہ کرام تدبر کرنے لگے جنگل کے درختوں کی طرف۔ اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب واپسی ہوئی تو آپ نے کہا میں جان گیا تھا، لیکن بزرگوں کا ادب اور احترام جو تھا اس نے مجھ کو روکے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے۔ عام درختوں کے پتے جب سوکھتے ہیں تو بالکل چورا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا پتا جب سوکھتا ہے تو سوکھنے کے بعد اس کی چھت بناتے ہیں، یا صفائی کے لیے جھاڑو وغیرہ بنانے کے کام آتا ہے۔ عام درخت جو ہوتے ہیں اس کا پھل کھانے کے بعد بیج اس کا جو ہے گٹلی پھینک دی جاتی ہے، لیکن اس کا پھل کھانے کے بعد اس کی گٹلی جو ہے اس کو کوٹ کر کے جانوروں کا چارہ بن جاتا تھا، اور اس کا جو تنا ہے وہ شیطیر کے کام آتا تھا، یعنی عمارت وغیرہ بنانے کے لیے ٹیکے کا کام، ہر چیز اس کی کارآمد۔ اب اللہ کے نبی نے درخت کی مثال دی ہے، بعض لوگوں نے ایک عجیب انداز میں اس پر استدلال کیا ہے جدید دور میں تحقیق کی بنیاد پر، کہ درخت جو ہے اس کو معاملہ یہ ہے کہ وہ دن میں آکسیجن خارج کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ فضائی آلودگی جو ہے اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو فضا کی جو آلودگی ہے اس کو ختم کرتا ہے، اور رات میں یہی ترتیب الٹ جاتی ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے اور آکسیجن لیتا ہے۔ درخت کا یہ معاملہ ہے۔ مومن کی مثال اللہ کے نبی نے درخت سے بیان کی ہے تو یہ کہ جب دن کا اجالا ہوتا ہے تو مومن آکسیجن خارج کرتا ہے، یعنی اچھائی خارج کرتا ہے، ہر شخص کے ساتھ اچھائی اور خیر کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جب یہ رات ہوتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو بھی غلطی ہوئی رب کی جناب میں نکالتا ہے اور اس کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مثال بیان کی اور پھر اللہ رب العالمین ہی کی بتائی ہوئی وہ مثال ہے، تو اللہ نے اگر کوئی مثال بیان کی ہے تو اس مثال کو سننے کے بعد جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں بیان کی، کیا مراد لی؟ لیکن ایمان والے اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس سے اللہ نے کیا مراد لی، تم نے تدبر کیا نہیں، عقلوں پر پہرے لگے ہوئے ہیں، شعور و نظر اور ادراک تمہارا نہیں ہے، تم تدبر نہیں کرتے، علم کی کمی ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جہالت، شرک و جہالت کا دوسرا نام ہے، جہالت ہے تمہارے اندر اس بنیاد پر، اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راستوں پر لاتا ہے۔ یعنی ایک ہی مثال ہے، لیکن ایک شخص نے تدبر کیا، اللہ کی عظمت اس کے دل میں بڑھ گئی اور ایمان اس کا بڑھ گیا، اور ایک شخص نے تدبر کیا تو تدبر نہیں کیا، سیدھا سیدھا اس کے اوپر اعتراض کیا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ کی بیان کی ہوئی ایک چیز پر جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، بار بار کہا، تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تم اس میں سوچتے نہیں، افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اہل علم کے لیے ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو کرتا ہے، یہاں پر سلف نے لکھا ہے فاسق سے مراد یہاں پر کافر ہے جو بالکل لیا انکار کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، مضبوط عہد کو۔ عہد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا سب سے مضبوط عہد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں دنیا کے تمام انسانوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے ان کی روحوں کو پیدا کیا تو اللہ نے سورہ اعراف میں اس کو بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کہ جب ان کو ان کی پیٹوں سے نکالا، حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکالا تو سب سے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب کی پورے کائنات کے تمام انسانوں کے روحوں نے ایک ساتھ جواب دیا، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ عہد ہم نے عالم ارواح میں کیا، اور دنیا کے اندر خود ہمارا وجود، اطراف و جوانب میں بکھری ہوئی تمام چیزیں اس عہد کو بار بار یاد دلاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات آپ نہیں بن گئی، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، یہ اتنی نعمتیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی دینے والا ہے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرنا چاہیے، بار بار یہ یاد دلاتے ہیں۔ لیکن اس عہد کو ہر مرتبہ کافر توڑتا ہے۔ ایک تو یہ بھی مراد ہے، ایک مراد یہ کہ بنی اسرائیل یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے کتاب ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ اس امت کو ایک چیز یہ بیان کی
کہ تم آنے والے نبی کی تصدیق کرنا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہر نبی کو اور ان کے امتیوں سے ان کی کتابوں میں اللہ نے بیان کیا کہ تصدیق کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ان کی تصدیق نہیں کی، انکار کیا. بنی اسرائیل میں تو باقاعدہ انبیاء کرام کو قتل کیا تصدیق کرنے کی بجائے. تو ان کی تصدیق کرنا اللہ رب العالمین نے کہا تھا. ایک عہد تو یہ توڑا. اب یہیں پر ایک چیز اور بھی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید سے پہلے کی کتابوں میں اور انبیاء کرام کو کہا، اور یہاں اللہ نے بالکل صاف اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آخری نبی ہیں اور انہی کو اسوہ اور نمونہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے بیان کیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے. اگر کوئی نبی آنے والا رہتا تو اللہ رب العالمین اس کتاب میں بھی یہ بیان فرماتا اور آخری نبی کا اعلان نہیں کرتا. اور اسوہ قیامت تک کے اللہ کے نبی کو یہ بھی اس کی دلیلوں میں سے بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. تو اللہ رب العالمین نے میثاق لیا، اس عہد کو توڑ دیا. کفار نے توڑا، مشرکین نے توڑا، نصارہ نے توڑا. نبی کی اور اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور نبی کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے ہر شخص کو، ہر شخص اس میں داخل ہے، ہر شخص اس میں داخل ہے. اب اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا کہ برائی اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو گے اور نیکی کا کام کرو گے اللہ کی رضا اور خوشنودی والا. اس کو بھی توڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں. عہد توڑنے کے بعد دوسرا کام، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. رشتے جن کے ذریعے تم سوال کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی سے رشتہ توڑنے سے منع فرمایا. کسی بھی موڑ پر رشتہ نہیں توڑنا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو تم سے کٹے تم اس سے جٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا ہوں، مجھ کو کاٹتے ہیں. میں انہیں عطا کرتا ہوں، مجھ کو محروم کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، خیر خواہ ہوئے میرے خلاف سازش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک مددگار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ شریعت پڑھیے کہ آپ نے رشتوں کا کس طرح لحاظ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی تو آپ نے اپنی چادر بچھائی اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح اس کا لحاظ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے معاملے میں تمہارے والدین مشرک بھی ہوں تو دنیا کے معاملے میں اگر کوئی حکم دے میں وصاحبہما فی الدنیا معروفا تو مان لو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر شرکوں کا حکم دے تو وہ نہ مانو. والدین کی اطاعت اور فرما برداری، رشتہ داروں کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دے. بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو حضرت ابو دہدہ نے اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا اللہ ہم سے قرض حسنا کا سوال کرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اور اس کا بہت اونچا اور بہتر بدل اور اجر دے گا اللہ. تو کہا اللہ کے نبی اپنا دست مبارک آگے لائیے. آپ اپنا ہاتھ آگے کیا آپ نے. وہ باغ جس میں 600 کھجوروں کے درختوں تھے اور مدینہ کا سب سے اعلیٰ باغ تھا. کہا اللہ کے نبی میں نے اللہ کے راستے میں قرض دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، کیونکہ رشتہ داروں میں صدقہ دینے کا ڈبل اجر ہے. ایک صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ، دونوں اجر ملیں گے. آپ باغ کے پاس گئے اور باہر سے اپنی اہلیہ کو آواز دی اے ام دہدہ باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. تو
اس کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانا ہر اللہ کی نازل کردہ حکم کی نافرمانی فساد میں داخل ہے، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، حتیٰ کہ باریک سے باریک چیزیں گفتگو میں، کھانے پینے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے، میں صرف ایک پہلو بیان کر رہا ہوں کیونکہ مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو ہوتی رہے گی، فساد ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا حلالاً طیبہ۔ آج کے دور میں جو کھانے پر تحقیق ہوتی ہے اور اوریجنل کھانے کی جو باتیں چل رہی ہے، طیب کی پوری بحث اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہا حلال اور طیب، پاک۔ ہمارے یہاں جو ملاوٹ چل رہی ہے کھانوں کے اندر، جو مختلف کیمیکلز ڈال کر کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے، یہ سب طیب میں نہیں آتے ہیں، طیب کے باہر ہو جاتے ہیں سب۔ گفتگو میں جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کامیاب سیلز مین وہ ہے جو صحرا میں ریت اور سمندر میں پانی بیٹھ ڈالے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دھوکہ دھڑی نہ کرو۔ ہر چیز میں آپ کو اسی طریقے سے ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، حکومتیں اگر آپ ایسی چلاتے ہیں کہ انصاف نہیں کرتے ہیں، قاتلوں کو، درندوں کو، جرم کرنے والوں کو آسانی کے ساتھ چھوٹ جانے اور سزا سے بچ جانے کے مواقع ملتے ہیں، اسی کی بنیاد پر زمین میں فساد برپا ہے۔ اگر معاشرے میں لوگ انصاف نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو معاشرے میں برے لوگوں کو قوت اور طاقت ملتی ہے، اس کی وجہ سے زمین میں فساد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، سب چیزیں داخل ہے۔ جہاں انصاف، شریعت کی نافرمانی ہوگی وہاں پر فساد برپا ہوگا، اور فساد کا ذمہ دار جس سطح پر جو شخص ہے اتنا بڑا وہ مظلوم ہے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ سارے کام جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے عہد و میثاق کو توڑنے والے، رشتے اور ناتوں کو کاٹنے والے، زمین میں فساد برپا کرنے والے، اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر، یہ نقصان ان کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہدایت نازل کر دی، نقصان اصل میں ان کا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آدمی غور کرے، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ کوئی حقیقت نہیں تھی انسان کی، خود سے نہیں زندہ ہوا، نفس پرستی ہے اس کے اندر، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر زندگی گزار رہا ہے۔ کسی اور نے اللہ کے سوا اس کو وجود میں نہیں لایا، عدم سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ کسی اور نے ہدایت کا سامان نہیں دیا، کسی اور کے بتائے ہوئے اصول اور زندگی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیسے کفر کرتے؟ تمہارا وجود نہیں تھا، اس نے تم کو بنایا، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر مار ڈالے گا، وہی مارے گا۔ اگر وہ نہ مارنا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے تمہیں مار نہیں سکتی، اور اگر وہ بچانا نہ چاہے، موت لکھ دی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک سیکنڈ آپ اس کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے۔ دنیا کا ابھی پیچھے جو سب سے بڑا سائنس کا نام تھا، سب سے بڑا نام جس کو کہا جاتا ہے، بالکل معذور زندگی گزار رہا تھا، کیا ہوا؟ کیا اس کی موت ایک سیکنڈ آگے بھی لے گئی اس کی زندگی کو؟ جو اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ اللہ نے جب موت لکھ دی تو ایک ساتھ آپ اس کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی حکومتوں کے سربراہان کہتے ہیں کہ بریزنیف کی جب موت ہوئی تو روس کی حکومت نے پوری توانائی لگائی، اس کے جسم کے تمام اعضاء کو مشینوں کے ذریعے حرکت دے دی گئی، لیکن زندگی نام کی کوئی چیز نہیں۔ 2 دن کے بعد اس کی موت کا اعلان کیا گیا۔ کسی کی موت اللہ رب العالمین کہتا ہے وہی تمہیں مارے گا، وہ مارے گا، اور جب وہ مارے گا تو مرنے کے بعد کیا ہے، معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جب اس کے سامنے کھڑے ہوگے تو ایک ایک سیکنڈ کا زندگی کی حساب لے گا، ایک ایک لفظ کا حساب لے گا، پیدائش سے لے کر کے وفات تک کے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ کی جناب میں جب بندہ کھڑا ہوگا، 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر ایک قدم کوئی شخص آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ پہلا یہ، عمر کہاں لگائی، کہاں لگائی عمر؟ سارے سوالات اسی میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہے گا آدمی، کیا جواب دے گا؟ سوچے، جوانی کہاں لگائی، کدھر گزاری جوانی؟
سب سے بڑا عمر کا جو ہوتا ہے پڑاؤ جوانی، عہد شباب، جہاں طوفانوں سے ٹکرانے کے عزائم ہوتے ہیں، حوصلے ہوتے ہیں، زندگی کی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی امنگیں ہوتی ہے، اور وہ کرتا ہے آدمی اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے ہر قسم کے مشکلات سے ٹکرانے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ عمر کہاں لگائی تم نے؟ اپنی انا، اپنی نفس، اپنی منزل، اپنی زندگی کے نصب العین جس کو تم نے بنایا اس کے لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے کچھ وقت دیا؟ جوانی کہاں؟ مال کہاں سے کمایا؟ بڑا اہم نکتہ ہے، کہاں سے تم کتنے مالدار تھے، کتنی زکوٰۃ نکالتے تھے، کتنا صدقہ نکالتے تھے، کتنا اللہ کے راستے میں دیتے تھے، یہ ایک سوال، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ تمہاری پلیٹ میں جو سالن ہے اس میں کتنا مسالہ ہے، کتنی لذت اور طری ہے، یہ اہمیت کی عامل نہیں ہے۔ وہ گوشت تو عام سا گوشت تو ہے، یہ ایسا گوشت تو ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا، کسی کو ملتا ہے، وہ علیہ اہم نہیں ہے۔ اس پلیٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو سرمایہ آپ نے لگایا وہ جائز تھا یا ناجائز؟ ورنہ انتہائی ہلکے سے ہلکا کھانا آپ کھا رہے ہیں، لیکن بالکل جائز کمائی ہے اس پلیٹ میں لگی ہوئی تمام اشیاء میں، آپ کامیاب ہیں۔ کہاں سے کمایا یہ سوال ہوگا، اور کہاں خرچ کیا؟ اب کما لیا بالکل صحیح طریقے سے، لیکن اس کے خرچ کا طریقہ کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ ہر سال نکالی؟ مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ ایک آدمی ایک مرتبہ سوال کرنے آیا زکوٰۃ کے سلسلے میں، تو میں نے کہا مالی امور میں پورا مسئلہ سمجھ لو آپ، دفینہ اگر ملے تو 20%، بارش کے پانی سے اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو 10% دینا ہے، اگر آپ بورویل یا کنویں سے کسی ذریعے سے پانی لے کر جا کر کے فصل اگاتے ہو تو 5%، اور اگر بزنس کر کے کماتے ہو تو 2.5% دینا ہے۔ تو اب کافی 15-20 سال پرانی کم از کم بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے، تو میں نے کہا آپ کو 5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، تو کہا وہ 5 لاکھ ایسے ہی بانٹ دوں؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا ایسے ہی بانٹ دوں؟ یہ 2 کروڑ جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2.5% دو، ایسے ہی مل گیا تم کو؟ تم سے زیادہ باصلاحیت لوگ تمہاری خاندان میں موجود ہیں، تم کو کیسے مل گیا؟ میں نے مثالیں دی اس کے بھائی کی، اس کے چچا کی، کہ اس سے زیادہ صلاحیت، زیادہ ذہانت، زیادہ تعلقات، زیادہ قوت فیصلہ، صحت مند زیادہ، لیکن اللہ نے تم کو دیا، ایسے ہی کیسے مل گیا تم کو؟ یہ سوچا تم نے؟ اللہ نے دیا ہے، اور اس سے مال صاف ہوتا ہے، تمہارے مال کا بیل ہے یہ۔ تو مال کہاں خرچ کیا؟ پارٹی کرنا ہے تو ہر ہفتہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ 2000 1000 ضرور خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کا کوئی بجٹ ہم نے بنایا ہے کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے دین کے واسطے، غربا اور مساکین میں، اللہ کے راستے میں، تعلیم و تعلم میں کتنا خرچ کرتے ہیں؟ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی آج موبائل استعمال کرتا ہے، ہر آدمی، اور موبائل کمپنیوں نے جب موبائل نکالا تھا تو ایک اعلان کیا تھا، اس وقت لوگ مذاق اڑاتے تھے کیونکہ ہمارے سامنے سب آیا ہے، تو وہ کہتے تھے ہر شخص کی جیب سے ہم ہر مہینہ 200 سے 300 روپیہ 500 روپیہ تک نکالیں گے ہر مہینہ۔ تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے کیا ممکن؟ آج تو ہر کسی کو نیٹ کا پیک چاہیے، نیٹ ہی چاہیے، اس کے بغیر کسی کا نہیں چل رہا ہے، چاہے جاہل مطلق ہو، اس کا کوئی کاروبار کچھ نہیں۔ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ تعلیم و تعلم کے نام پر نہ جانے کیا کیا استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہر شخص اپنی بات چیت کرنے کے لیے، شوق کے لیے ہر مہینہ خرچ کرتا ہے۔ اب یہ تو صرف ایک چیز ہے، بائک استعمال کرتا ہے، مانا جانا کتنی، لیکن اللہ کے دین کے لیے کہاں خرچ کیا؟ غربا اور مساکین کے لیے۔ اچھا خرچ بھی کیا تو ریا اور دکھاوے کے نام پر، یا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے نام پر؟ 2 ٹائپ کی نیکیاں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رب چاہی، ایک ہوتی ہے من چاہی۔ ہمارے یہاں رب چاہی نہیں، من چاہی نیکی کرنے کا مزاج ہے۔ اگر جہاں نام و نمود ہو تو آدمی 10,000 20,000 دے دیتا ہے، پتہ چلا اس کا قریبی رشتہ دار انتہائی پریشان اور 1000 2000 کے لیے آ کر مطالبہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ابھی نہیں ہے صاحب، بہت تکلیف چل رہی ہے، پیسے مختلف ہیلے بہانے آ جاتے ہیں، مختلف چیزیں صورتیں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں خرچ کیا؟ یہ 4تھا سوال۔ 5واں سوال، جتنا علم تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ سارے سوالات پر غور کرتے جائیے، کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک ایک سوال ضخیم کئی جلدوں کی کتابیں ہیں،
علم جتنا حاصل کیا کہاں خرچ کیا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا علم پر۔ اب علم پر ایک عمل تو یہ ہے کہ خود عمل کرے۔ ہم میں کون شخص نہیں جانتا کہ نماز کی پابندی کرنا چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رشتہ نہیں کاٹنا چاہیے، کتنا کون نہیں جانتا؟ یہ بالکل عام چیز ہے۔ اگر بات کرنے جائیں گے تو ہر گلی میں اگر 7 مکان ہے تو 9 مفتی ملتے ہیں، اتنا علم ہے۔ بعض مرتبہ تو علماء کو کنارے رکھ دیتے ہیں، بیچارہ عالم سے ایک شخص سوال کرتا ہے، مفتی صاحب خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن ایک بالکل نوجوان آدمی آگے آتا ہے اور کہتا ہے نہیں اس کا یہ ہے، یہ عالم بیچارہ ہونک اس کا منہ دیکھتا رہتا ہے۔ ہم نے تو خود مشاہدہ کیا، دکتور فضل الرحمان عالم اسلام کی معروف شخصیت، ایک سفر میں ساتھ میں تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے علماء کرام، اس مجلس میں خود دکتور اقبال جیسی عظیم علم حدیث پر خدمت کرنے والی شخصیت موجود تھی، اس مجلس میں ہم لوگ سب موجود تھے۔ ایک سوال کیا ایک شخص نے، ایک نوجوان آیا اور آ کر کے لپک کر کے کہنے لگا آپ چپ رہیے میں جواب دے رہا ہوں۔ یہ معاملہ ہے۔ تو علم جو حاصل کیا اس کے اوپر کتنا عمل کیا، علم و عمل کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کا کبھی کبھی مقصد بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ الٹا کیسے ہوتا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہو جاتا ہے علم حاصل کرنے کا کہ کسی کے اندر اگر خامی نکالنا ہے تو سب حدیثیں جمع کرتے ہیں، حدیث میں یہ اور وہ ایسا ہے، تو کسی کو تولنے کے لیے پکا مومن ہے یا نہیں، اس کے لیے کبھی کبھی علم حاصل کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ذمہ داران جماعت کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے ذرا سمجھایا، مولا اصلاح کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں جا کر کے کہو کہ یہ طریقہ کار ایسا ہے، حدیث میں ہے کہ آپ اس طرح کرو، آپ یہ روڑ پر مت کرو۔ کافی بحث و مباحثہ ہوا، کہا کل ہم آئیں گے بات کرنے کے لیے۔ ٹھیک آ جائیے۔ عشاء کی نماز کے بعد آئے تو حدیث کی کئی کتابیں لے کر آئے تھے اور ہر کتاب میں نشانی لگی ہوئی تھی۔ اب جب بیٹھے تو وہ سب نکال کر بتانے لگے کہ امیر میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے سب۔ تو میں نے سوال کیا کہ یہ کتنی دیر لگی جمع کرنے میں؟ لوگ کل رات اور آج کا دن بھر محنت کی ہم لوگوں نے، یہ سب دلیلیں نکالی ہیں۔ میں نے کہا آپ امیر ہو، آپ ذمہ دار ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو سب امیر کو پڑھنا چاہیے نا، آپ کو کیسا ہونا چاہیے وہ روایتیں ذرا 2-4 نکال کر بتاؤ۔ اپنے لیے تو انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اپنے لیے تو کوئی روایت نہیں نکالی تھی، تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ جو علم آپ نے حاصل کیا کتنا عمل کیا۔ اب عمل میں یہ چیز آنے کے ساتھ ساتھ ایک اور آگے کی چیز آ رہی ہے۔ علم جب آپ حاصل کر رہے ہیں تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا۔ اب اگر ہمارے پاس ایک بات بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے بیوی تک، اپنے بچوں تک، اپنے والدین تک، اپنے قریبی رشتہ داروں تک، اپنے متعلقین تک، اپنی جماعت کے عام افراد تک کے۔ ہمارے پاس ایک بات صحیح معلوم ہے لیکن ہم نہیں بولتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کے خلاف جا رہی ہے وہ بات، خاموش رہو نا، کون جھنجھٹ میں پڑے گا؟ معاف کیجیے گا، جھنجھٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں خاموش رہ کر کے، غلط دیکھ کر کے اگر روک نہیں رہے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں جھنجھٹ میں، ہم آزمائش میں پڑھ رہے ہیں۔ امتحان اصل میں ہمارا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس علم پر کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سچ کا ساتھ دو، آپ نے سچ کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے علم پر عمل نہیں کیا۔ سچ بات بولو، اب ایک آدمی کے خلاف بولیں گے وہ ناراض ہو جائے گا، ہم نے علم پر عمل نہیں کیا، تو اللہ یہ سوال کرے گا 5۔ کوئی شخص آگے نہیں بڑھ پائے گا، پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر وہ لفظ جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لب و لہجے، اتار چڑھاؤ، انداز تخاطب ہر کسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، سب اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اسی کی طرف لوٹا جاؤ گی، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ مردہ تھے زندہ کیا، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، اور اس کے بعد تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے۔ وَاللَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا، ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور زمین ہی کی تمام چیزیں ہماری ضرورت کی ہے، ہم اس سے فائدہ اڑاتے ہیں، تو اس نے صرف ہم کو نہیں پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا، بلکہ ہمارے وجود کو کے لیے ضروری تمام چیزوں کو، اور ہمارے وجود کو بقا دینے والی تمام چیزوں کو، اور ہمارے وجود کو ترقی
دینے والی، ارتقا دینے والی تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا، اس خالق ارض و سما نے، ساری چیزیں اسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس نے آسمان کی طرف قد کیا، اس کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جتنی اس کی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور تمہارے بھی تمام کے تمام معاملات کو جانتا ہے۔ آخری بات، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا اے عائشہ مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ بھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی، اور مجھ کو یقین ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا، اس لیے کہ قیامت کے روز بندہ بڑے اور زبردست نیکیاں لے کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک نعمت آئے گی اور کہے گی کہ اللہ مجھ کو اپنا بدلہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہے گا انصاف کا دن ہے آج، جتنا تیرا بدلہ ہے لے لے۔ وہ نعمت پوری نیکیاں لے جائے گی اور کہے گی کہ اللہ میرا بدلہ پورا نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین سوال کرنے پر آ جائے، جس بندے کا ترازو لٹک گیا، باریکی سے سوال ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اور جس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ اتنا رحیم و کریم رہا ہے، اس نے دنیا میں بھی رحم کیا کہ تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں تھیں، فرما بردار اور نافرمان سب کو زندگی دے دی، نعمتیں دے دی۔ اب قیامت کے روز، اور قیامت کے روز بھی اس کا رحم اس کے غضب پر غالب رہے گا۔ الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا رب العالمین، زندگی کے مقاصد کو سمجھنے والا بنا رب العالمین، عہد و میثاق کو پورا کرنے والا بنا رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔